السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ڈاکٹر ثناءاللہ عباسی یا غلام نبی میمن کا سندھ پولیس کا سربراہ بننا معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ پولیس پروموشن بورڈ سے ٹرائکا کا انخلا پاکستان پولیس گروپ کے 70 ایس پی صاحبان کے لیے ابر رحمت ثابت ہوا اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے ایس پی صاحبان کی پروموشن کو یقینی بنانے کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر کو 2 روزہ جبری چھٹی پر بھجوانا پڑا اور ان کی جگہ ڈاکٹر کامران فضل کو پروموشن بورڈ میں بھجوا دیا گیا، جس کے بعد سندھ کے ایس پی صاحبان کی پروموشن بھی گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ہو گئی۔ اب پروگرام میں آگے چل کر ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کس طریقے سے کراچی کا ایک تھانے دار محض ناموں کی یکسانیت کی وجہ سے جو ہے وہ خود سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر کے نہ صرف قہر کا شکار ہو گئے بلکہ وہ تھانے سے بھی محروم ہو گئے۔ اتنی بڑی سزا بھگتنے کے بعد ان کی یہ سزا خود ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ایس ایس پی رائے اعجاز کا بھانڈا پھوڑنے کا بھی باعث بنی۔ وہ کیا بھانڈا پھوٹا ہے اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور پریڈی تھانے کا ایس ایچ او پون کمار نے کس طریقے سے 25 لاکھ روپے کا وظیفہ دے کر تھانہ کا ایس ایچ او شپ انہوں نے حاصل کی ہے، اس پر بھی آگے جا کے ہم پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں ہم بلوچستان پولیس پر بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے بلوچستان کے لور علی زون کے چمالنگ ونگ میں ویزا سسٹم جو چل رہا ہے اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز کی پوسٹنگ کون کرواتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر ثناءاللہ عباسی یا پھر غلام نبی میمن میں سے کوئی ایک بھی سندھ پولیس کا آئی جی بننے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک مفصل رپورٹ بھجوائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق ان دونوں افسروں کا تعلق گرچہ سندھ سے ہے، سندھ کا ڈومیسائل ان کے پاس ہے، اس کے باوجود ان دونوں کا جو ہے سندھ پولیس کا سربراہ بننا بہت ہی مشکل ہے۔ دونوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اتنی مضبوط چھاپ لگی ہے کہ ان کی کوششوں کے باوجود وہ چھاپ وہ دھونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ خود آصف علی زرداری کے علم ہے کہ ڈاکٹر ثناءاللہ عباسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں انہیں من پسند پوسٹنگیں ملتی رہی۔ گریڈ 22 میں پروموشن بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں خیبر پختونخوا کا آئی جی لگا دیا کر اس کے بعد سونے پہ سہاگا انہیں جو ہے خود ایف آئی اے کا ڈی جی بھی بنا دیا گیا۔ اتنی اہم پوسٹیں کوئی عام پولیس افسر جو ہے چاہے گریڈ 21 کا ہو یا گریڈ 22 کا وہ نہیں لے سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ کسی پارٹی کے اندر کے لوگوں کی انہیں حمایت حاصل نہ ہو یا کہ پارٹی کا ان پر اندھا اعتماد نہ ہو کہ یہ افسر جو ہے ان کے مفادات کے خلاف نہیں چل سکتا اور ان کے ایک ورکر کی حیثیت سے ہی وہ اپنے سرکاری فرائض سر انجام دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ان کی من پسند پوسٹنگیں پہلے خیبر پختونخوا کا آئی جی بنائیں گے اور اس کے بعد انہیں ڈی جی ایف آئی اے جیسی اہم ترین ذمہ واریاں دے دی گئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں خود پاکستان کے ایک زیرک اور مفاہمت کے بادشاہ سیاستدان جو ہے آصف علی زرداری کے علم میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ چھاپ جو ان پر لگی ہے یہ چھاپ ہی ان کی راستے کی اس وقت سب سے بڑی دیوار ہے اور اسی وجہ سے ہے ان کی جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی ایس ایس سی پوسٹنگ جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گئی ہے۔ یہی حال جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کا ہے، ان پر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی چھاپ ہے کہ ایک تو ان کا اپنا سگا بھائی جو ہے وہ بدین سے پی ٹی آئی کا ایک اہم ترین رہنما ہے۔ یعنی اتنا اہم ترین رہنما ہے کہ انہیں جو ہے ٹاسک دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے بلاول بھٹو کے خلاف
یعنی کہ جلوس یا جلسہ کرنے کا، اور اس جلوس یا جلسہ کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ایسا چھاپ ہے کہ یہ چھاپ جو ہے خود غلام نبی میمن کوششوں کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے آپ سے دھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہی چھاپ جو ہے خود ان کی ترقی کی راہ میں بھی جو ہے اس وقت سیسا پلائی دیوار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، سیاست ہے اور یہ سن ہے، سن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی پوسٹنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی پوسٹنگ ہو جاتی تو یہ معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کی پوسٹنگ نہیں ہوتی تو پھر کون سندھ پولیس کا سربراہ بنے گا؟ اس لیے کہ اطلاع یہی ملی ہے کہ مشتاق مہر نے اپنا بوری بسرا جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاع یہی ہے کہ وہ امریکہ جانے کی تیاریاں کرو۔ امریکہ وہ اس بار ایسے جائیں گے کہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ یہی اطلاع ملی کہ وہیں سے جو ہے اپنا ریزائن بھجوانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اب سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر غلام نبی میمن بھی آئی جی سندھ بننے میں کامیاب نہ ہو سکے اور خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو کہ سب سے بڑے امیدوار ہیں، مضبوط ترین امیدوار ہے سندھ پولیس کے آئی جی کے، اگر وہ بھی آئی جی سندھ بننے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یہ کرۂ فعال کس کے نام نکلنے جا رہا ہے؟ کون سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنے گا؟ کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ آئی جی سندھ جو ہے محسن بٹ کو بنایا جا رہا ہے، لیکن اب محسن بٹ کو دوبارہ سے جو ہے بلوچستان کا آئی جی بنا دیا گیا ہے، تو لہٰذا وہ تو اس دوڑ سے آؤٹ ہو گئے۔ اب مقابلہ جو ہے خود غلام نبی میمن اور ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے علاوہ کسی اور کا بھی آپ ہو رہا ہے ان میں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ سندھ پولیس کا نیا سربراہ بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے اطلاع یہ بھی تھی کہ خود خیبر پختونخوا کے جو موجودہ آئی جی ہیں، یعنی کہ معظم جاں انصاری بھی سندھ پولیس کے آئی جی بن سکتے، ان کی بھی 1 to 1 ایک سے زائد ملاقاتیں جو ہیں خود سندھ کے سی ایم اور خود آصف علی زرداری سے ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب ایک نیا نام جو کہ پہلے بھی میں اپنے پروگراموں میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، رائے طاہر جو ہے وہ بھی چھپے رستم ثابت ہو سکتے ہیں، انہیں بھی جو ہے سندھ پولیس کا آئی جی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس قربانی دینے والے افسروں میں شامل ہیں جن لسٹ میں جو ہے خود واجد درانی کا اور خود شاہد حیات کا نام جس لسٹ میں شامل تھا۔ میرا اشارہ جو ہے خود مرتضی بھٹو کے ڈرامائی پولیس مقابلے کا، جس میں خود رائے طاہر بھی جو ہے 2 سال کی قید کی سزا بھگت چکے ہیں، 2 سال وہ سینٹرل جیل کراچی کاٹ چکے ہیں۔ تو اس بہت بڑی قربانی کا آخر انہیں بھی تو کوئی صلہ جو ہے آصف علی زرداری کی جانب سے ملنا چاہیے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہ آصف علی زرداری کی نظر ان پر بھی ہے کہ کیوں نہ انہیں جو ہے سندھ پولیس کا آئی جی بنا دیا جائے۔ یہ بھی اطلاع اس وقت سرگرم ہے کہ اگر غلام نبی میمن یا پھر ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا کرۂ فعال نہیں نکلتا ہے، وہ سلیکٹ نہیں ہوتے ہیں سندھ پولیس کے سربراہ کے لیے، تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے یا تو معظم جاں انصاری کو سندھ پولیس کا آئی جی بنا دیا جائے گا، یا پھر زیادہ امکان جو ہے خود رائے طاہر کا ہے کہ رائے طاہر کو بھی سندھ پولیس کا آئی جی بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے کل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کیا ایک عجیب سا ڈرامہ ہوا ہے کہ یعنی کہ ٹرائیکا کا جو ہے پولیس پروموشن بورڈ سے انخلا جو ہے پاکستان پولیس گروپ کے ایس پی صاحبان کے لیے جو ہے وہ ابر رحمت ثابت ہوا۔ ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ وہ ٹرائیکا کا انہوں نے سامنا نہیں کیا اس پروموشن بورڈ میں، جو کہ پوسٹ مارٹم کرتے تھے اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر لوگوں کے پروموشن کی راہ میں روڑے اٹکاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروموشن بورڈ میں ٹرائیکا کا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ریکارڈ تعداد میں جو ہے پولیس افسروں کو گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں پرموٹ کر دی، یعنی 70 ایس پی صاحبان جو ہے وہ گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں چلے گئے۔ محض 18 پولیس افسران ایسے تھے جنہیں پروموشن سے روک دیا گیا۔ ان پروموشن سے روکنے میں بھی ان کا اپنا قصور ہے کہ کسی کی سینیارٹی، کسی کا اے سی آر مکمل نہیں تھے، کسی کے خلاف نیب کی انکوائریاں تھیں، کوئی جو ہے وہ جبری ریٹائرمنٹ
کی لسٹ میں شامل تھے، اس لیے ان کو پرموٹ نہیں کیا گیا۔ اب جن کو پرموٹ نہیں کیا گیا اس میں جو ہے ایک تو قاضی کامران کے خلاف جو ہے نیب کی کوئی انکوائری ہے، اس میں وانٹڈ ہے، اور گرفتاری کے ڈر سے جو ہے وہ امریکہ فرار ہو چکے ہیں، پولیس ذرائع کا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایس پی جو سابقہ کورنگی کے جو ایس پی تھے شاہ جہاں جو ہے وہ جبری ریٹائرمنٹ والی لسٹ میں ان کا نام ہے، انہیں بھی جو ہے وہ پرموشن سے روک دیا گیا ہے۔ اب جو پرموٹ جن لوگوں کو کیا ہے سندھ سے جو تعلق ہے اس میں فدا جاوری کا بھی نام ہے، اور اسی میں جو ہے وہ خط علی رضا ہے، شبیر سٹیار ہیں، فرخ رضا ہیں، اور اسد اعجاز ملی کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں۔ اب ان تمام کی یعنی کہ پرموشن کا جو سہرا ہے وہ ڈاکٹر کامران فضل کے سر جاتا ہے، ایڈیشنل آئی جی ہیں یہ، یعنی کہ ایک ایسے ایڈیشنل آئی جی جو کہ خود پرموشن بورڈ کے تاریخ ساز نا انصافی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ خود اسی پرموشن بورڈ کے ممبر بن کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافی کا ازالہ کرتے ہوئے سندھ پولیس سے تعلق رکھنے والے ان ایس پی صاحبان کو جو ہے وہ اگلے عہدوں پر پرموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی دانشمندی تھی خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کی، کیونکہ وہ ایک بار پہلے جو ہے وہ اپنے ہی پی ایس او فرخ بشیر کی پرموشن جو ہے موجودہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی غفلت لاپرواہی یا ان کی سازش کی وجہ سے جو ہے ان کا پرموشن وہ گنوا چکے، تو لہذا وہ دوبارہ سے جو ہے اپنے ایک اور لاڈلے یعنی کہ کیماڑی کے ایس ایس پی فدا جاوری کی پرموشن کو گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرموشن بورڈ کا جب تاریخ کا اعلان ہوا تو اس تاریخ والے دن سے پہلے ہی چیف منسٹر سندھ نے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر کو ایک پلاننگ سے جو ہے 2 روزہ جبری چھٹی پر بھجوا دیا تاکہ وہ بورڈ میں شرکت نہ کر سکے، اور ان کی جگہ جو ہے انہوں نے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر کامران فضل کو بورڈ کے ممبر کے حصے سے اسلام آباد روانہ کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے سندھ کے ان ایس پیز کی پرموشن یقینی ہو گئی، انہیں ان کے اگلے عہدے پر یعنی گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں وہ پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایک حکمت عملی تھی جو کہ سندھ کے وزیر نے اپنے، اگر یہی حکمت عملی وہ خود اپنے پی ایس او فرخ بشیر کے پرموشن کے وقت اپناتے تو شاید آج فرخ بشیر جو ہے گریڈ 19 کے بجائے گریڈ 20 میں ڈی آئی جی ہوتے۔ اس طریقے سے اب خود فدا جاوری جو ہے وہ گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں پرموٹ ہو چکے ہیں، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں کسی بھی وقت جو ہے وہ ساؤتھ کا ڈی آئی جی بھی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ گریڈ 19 کے بھی ڈی آئی جی بننے میں ماضی میں کامیاب ہوتے رہیں، تو یہ اب امکان بڑھ چکا ہے کہ انہیں کسی بھی وقت جو ہے وہ ساؤتھ کا ڈی آئی جی بنایا جا سکتا ہے۔ اس اقبال کے پروگرام کے اگلے خبر کی جو لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق کو اسی طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کراچی کا ایک بدنصیب تھانے دار جو ہے وہ صرف ناموں کی یکسانیت کی وجہ سے سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر کے قہر کا اس طرح سے شکار ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے تھانے داری بھی گئی۔ یعنی میرا اشارہ جو ہے وہ ڈیفنس تھانے کے ایس ایچ او ملک سلیم کی جانب ہے۔ ایک ملک سلیم اور تھے جو کہ ماڑی پور کے ایس ایچ او ہوا کرتے تھے، وہ خود آئی جی سندھ کے ہٹ لسٹ میں تھے کہ کچھ انہوں نے نافرمانیاں ایسی کی تھی کہ آئی جی کہ وہ ہٹ لسٹ میں آ گئے تھے، ڈس لائکنگ لسٹ میں آ گئے تھے، جس کے بعد جو ہے انہیں وہاں سے جو ہے وہ سی پیگ سیکورٹی سیل میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی تھی۔ اب جب 3 روز قبل جو ہے انسپکٹر ملک سلیم کو جو ہے ڈیفنس تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا، تو یہ اطلاع کسی طریقے سے آئی جی سندھ کے کانوں تک پہنچی کہ ملک سلیم وہی ہے جو کہ ان کے ہٹ لسٹ میں شامل ہے، انہیں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے ڈیفنس تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا، جس کے بعد آئی جی نے حکم دیا کہ انہیں فوری طور پہ وہاں سے تبدیل کر دیا جائے، یہ ناپسندیدہ افسروں کی لسٹ میں شامل ہیں، جس کے بعد جو ہے خود پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو جو ہے انہیں تبدیل کرنا پڑا۔ اب یہ جو ٹرانسفر ہوا، اس ٹرانسفر نے ایک اور بہت بڑا راش، ایک اور بہت بڑا بھانڈا جو ہے وہ خود ساؤتھ کے ایس ایس پی کا پھوڑ دیا۔ وہ بھانڈا کیا ہے کہ 3 روز قبل جو ہے ملک سلیم کی
پوسٹنگ جو ہے مبینہ طور پر اطلاع یہی ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ وظیفے کے عوض جو ہے وہ انہیں ڈیفینس تھانے کا ایس ایچ او لگایا گیا تھا۔ یہ جو ہے یہ رشوت، یہ رقم کس نے وصول کی ہے؟ ایس ایس پی ساؤتھ کے نام پہ۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ایس ایس پی ساؤتھ کے پاس وہ رقم پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، ان کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں، لیکن اطلاع یہی ہے کہ گزری تھانے میں تعینات ایک یاجوج ماجوج افسر ہے، انہوں نے یہ ساری ڈیلنگ کی ہے، انہوں نے ہی یہ سارے پیسے دیے اور انہوں نے ہی ان کی پوسٹنگ کی۔ اب اطلاع یہ ملی کہ جب 72 گھنٹے بعد جو ہے خود ملک سلیم کی وہاں سے تبدیلی ہو گئی، تو اب ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ جو میں نے 10 لاکھ روپے جو ہے اس تھانے کے ایس ایچ او گیرے کے لیے دیے تھے وہ رقم مجھے واپس دی جائے، یا پھر مجھے دوبارہ سے اس تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جائے۔ اب یہ ایک پھڈا بن چکا ہے، اس پھڈے نے جو ہے ایک بہت بڑا پینڈورا باکس اس وقت کھول دیا ہے کہ وہ آخر جو ہے کیا نام ہے گزری تھانے کا وہ فرشتہ کون ہے، وہ یاجوج اور ماجوج کون ہے جو کہ ایس ایس پی ساؤتھ رائے اعجاز جو کہ انتہائی شریف النفس ہے، جو کہ کرپشن سے دور بھاگتے ہیں، ان کے نام پر کس نے 10 لاکھ روپے کا ٹھیکہ لگا دیا اور وہ راز بھی فاش ہو گیا، یعنی کہ آئی جی نے انہیں تبدیل کر دیا اور تبدیلی سے یہ راز فاش ہو گئی کہ وہ تو 10 لاکھ روپیہ وظیفہ دے کر ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہوئے تھے کہ مفت میں نہیں لگے تھے۔ اب انہوں نے موصوف نے جو ہے خود غلام نبی میمن سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے کہا بھی کہ میں وہ ملک سلیم نہیں ہوں، یہ اب آئی جی کو قائل کریں، لیکن غلام نبی میمن نے ان کے ہاتھ جوڑتے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ آئی جی کا معاملہ ہے اور میں آئی جی سے اس سلسلے میں بات بھی نہیں کر سکتا، یہ کہ انہوں نے ان کو ٹال دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو گزری تھانے کا جو یاجوج اور ماجوج ہے وہ انہیں 10 لاکھ روپے واپس کرتے ہیں یا کہ انہیں کسی اور تھانے کا ایس ایچ او لگوانے میں کامیاب۔ یہ بھی اطلاع ملی کہ اس وقت جو ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جو ہے ہیڈ موروں کی پوسٹنگ ہو یا کسی افسر کے ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں ٹرانسفر ہو یا پھر کسی کو ایس ایچ او لگوانا ہو، تو اس کے لیے وہی جو ہے گزری تھانے کا جو پولیس افسر ہے جو یاجوج ماجوج ہے، جس کا نام سابقہ جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ڈی آئی جی تھے ثاقب اسماعیل میمن کے ساتھ بھی آتا رہا ہے، یہ وہی یاجوج ماجوج ہے۔ دوسری بات جو ہے پون کمار نے بھی حد کر دی۔ پریڈی تھانے کا اطلاع یہ ہے کہ ایس ایچ او بننے کے لیے انہوں نے بھی 25 لاکھ روپے کا وظیفہ دیا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے گزری تھانے کو نہیں گیا، بلکہ یہ تو اس سے بھی بڑے مرتبے کے ایک پی ایس او کے پاس گیا ہے جو خود کو جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کا پی ایس او ظاہر کرتا ہے۔ میرا اشارہ عدنان کی جانب ہے۔ مبینہ طور پہ عدنان نے جو ہے پون کمار سے 25 لاکھ روپے لے کر انہیں پریڈی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا۔ اب اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات اور کیا ہوگی کہ 2 لاکھ روپیہ کا بتے کا تھانہ ہے، یعنی کہ ماہوار 2 لاکھ روپیہ بتہ ملتا ہے ایس ایچ او کو۔ اب 2 لاکھ روپیہ کا بتے کا تھانے کا مبین طور پر 25 لاکھ روپیہ دے کے تھانے داری حاصل کرنا کون سی عقل مندی ہے، کون سا فائدے کا بزنس ہے جو کہ پون کمار نے سر انجام دی۔ پون کمار وہی ہے کہ جو اس سے قبل آرام باغ تھانے میں بہت بڑی منشیات کی کھیپ پکڑ چکے تھے اور منشیات پکڑنا ان کی معطلی کا باعث بنا تھا۔ زبیر شیخ جو سابق ایس ایس پی ساؤتھ تھے، ان کے اصولوں سے، ان کی پالیسی سے انہوں نے انحراف کیا اور بعد میں جو ہے وہ انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی پون کمار ہے جو کہ اب ایک نئے روپ میں جو ہے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے کے عوض جو ہے پریڈی جیسے تھانے کا ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، قبل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب چاہتے ہیں کہ حق و سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کا ایک دفتر جو ہے وہ پارسا ٹاور گارڈن میں بھی بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جو کہ وہاں کوئی واجد نام کا پولیس افسر رہائش رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں یہ آفس کھول رکھا ہے، ایک کمپیوٹر آپریٹر انہوں نے رکھا ہے اور وہاں کیماڑی ٹاؤن میں جو ہیڈ مورل لگتا ہے کسی کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو وہ سارے کے سارے آرڈر جو ہے ان کے گھر سے تیار کیے جاتے ہیں، صرف اس پر آؤٹ نمبر لگنے کے لیے جو ہے انہیں او ایس جو ہے آفس سپرنٹینڈنٹ کا جو دفتر ہے کیماڑی بھجوا دیا تھا۔ باقی تمام کا تمام کام جو ہے وہ پارسا ٹاور گارڈن میں کیا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر 22 کروڑ کا جو بتہ ہے چھالیا کی اسمگلنگ کا، وہ بھی جو ہے پارسا ٹاور میں ہی اس کے وصول کیے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے آخر خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بلوچستان کے جو تبدیل شدہ آئی جی رائے طاہر
کوشش کے باوجود جو ہے اس بلوچستان کے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو سے آخری ملاقات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے ٹائم مانگا تھا لیکن اطلاع یہی ہے بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان الوارکی کی کہ بلوچستان کے لیڈر نے انہیں ٹائم دینے سے انکار کیا اور بغیر کسی الوداعی ملاقات کے وہ وہاں سے چلے گئے. یہ اطلاع ملی ہے کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی. اب انہوں نے جو دوسری رپورٹ بھجوائی ہے لوور الائی زون کا جو چمالنگ ونگ کے بارے میں. چمالنگ ونگ سے ویزا سسٹم پر بڑے لوگوں کو چھوڑا جا چکا ہے, پولیس اہلکاروں کو. زونل کمانڈر وہاں کے جو ہے وہ حاجی منصور ہیں. معلوم نہیں کہ حاجی منصور اس گورکھ دندے میں ملوث ہیں یا نہیں, لیکن ان کے نام پر جو ہے ایک تو ونگ کمانڈر چمالنگ شان الدین ہیں اور دوسرے جو ہے وہ ان کے ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز ہیں. شاہ نواز تو اتنے بااثر ہیں کہ 2008 سے جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کا خون چوس رہا ہے. یعنی کہ آپ کی جو ڈیو چھٹیاں ہیں نا, اس کے بھی آپ اگر چھٹی کروا لیتے ہیں کسی افسر سے جانے کے لیے تو اس کے بھی وہ 15,000 روپے سے کم 1% کم نہیں لیتا ہے. یعنی کہ انہوں نے ریٹ مقرر کیا ہے. وہ آپ سے ہر حال میں پیسے لیں گے, چاہے آپ کی چھٹی ڈیو ہو یا نہ ہو, آپ سے وہ پیسے لیے بغیر آپ کو چھٹی پر نہیں بھجواتے. شاہ نواز 2008 سے ان کی پوسٹنگ ہے. ایک بار اس وقت کے ڈی آئی جی نعیم بروکا نے ہمت کر کے ان کو وہاں سے پھینک دیا تھا, ٹرانسفر کر دیا تھا انہی شکایت پر. لیکن وہ اتنے بااثر ہے کہ اب جو ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے وہی پوسٹنگ حاصل کر لی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ان کے کزن کے ذریعے. اب بتاؤ نا, کزن کو بھی انہوں نے آخر روکڑا دیا ہوگا. کزن نے ان کا ٹیلی فون کیا ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو اور اس کے بعد ان کی پوسٹنگ دوبارہ سے شاہ نواز کی وہاں پر ہو گئی ہے. وہ دوبارہ سے انہوں نے وہاں پر لوگوں کا جو ہے جینا پولیس اہلکاروں کا حرام کر دیا ہے, ان پر زمین تنگ کر دی ہے. رشوت کے بغیر کوئی کام اس زون میں نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا جو یہ شان الدین جو ہے وہ ان کی تو پوسٹنگ جو ہے وہ خود آصف غلزئی کرتے جن کو منتھلی دیتا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے نوجوانوں کو جو ہے زبردستی جو ہے ویزا سسٹم پر بھجوانے کا سلسلہ شروع کر دیا. اور حیرت کی بات ہے کہ جو ویزا سسٹم پر ان کو بھجوائے جاتے ہیں ان کے ٹیلی فون کے سم جو ہے وہ اسی دفتر میں جمع کروائے جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کے ڈیٹا کے ذریعے ان کا لوکیشن معلوم کر کے ان کی حرام خوری یا ان کی چوری نہ پکڑی جا سکے. وہ سم اپنے پاس رکھتے. کتنے لوگوں کو جو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ایک بارکان ونگ کے جو اسسٹنٹ لائن افسر ہے حاجی بشیر کو بھی جو ہے وہ حاجی منصور کے نام پر جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ لوٹ مار کا سلسلہ بارکان ونگ کے اندر شروع کر رہے ہیں. جو پولیس والوں کو انہوں نے چھوڑا ہے ویزا سسٹم پر, ان میں کانسٹیبل جو ہے ایم علی ہے, پھر خان محمد ہے, ہیڈ کانسٹیبل لال محمد 83 کے ہیں, خان محمد 83 کے ہیں, نصیب اللہ جو ہے 90 کے ہیں, ہیڈ کانسٹیبل وہاب 88 کے ہیں, ہیڈ کانسٹیبل رب نواز 88 ہیں, کانسٹیبل غلام الدین جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کے ہیں, اے ایس آئی غازی ہیڈ کوارٹر کے ہیں, کانسٹیبل حیدر شاہ جو ہے 250 نمبر. اس طرح پی سی باز محمد جو ہے PL 250 ہے, ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم شاہ ہے, کانسٹیبل کامران اور کانسٹیبل حاجی محمد. اس کی آپ انکوائری کوئی کروا دے تو یہ چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گی. اس سلسلے میں جو ہے وہ اب جو نئے بلوچستان کے آئی جی ہیں, میرا اشارہ محسن بٹ کی جانب ہے, انہیں جو ہے یہ جو لاقانونیت اس وقت بڑھ چکی ہے خاص طور سے بدر لائن بلوچستان کانسٹیبلری پر, اور جو 33 جو DPO جو لگائے گئے تھے جو کہ نکمے تھے, نااہل تھے, جنہیں پروموشن دیا گیا تھا محض 20-20 لاکھ روپے کے بس, اس پر جو ہے محسن بٹ صاحب آپ کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے جو آپ کا CTD کا جو شعبہ ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ کے سابقہ دور کے جو پروجیکٹ ہے جس کے لیے آپ نے رقم مختص کی تھی کہ ہمیں آپ جو ہے وہ بارکیں بنائیں گے اور پولیس اسٹیشن بنائیں گے, ریسٹ ہاؤس بنائیں گے, وہ تمام کی تمام رقم جو ہے وہاں سے کٹ کر کے دوبارہ انہوں نے CTD کو جو 6 ارب روپے کا خطیر بجٹ دیا, اس کی ذرا آپ انکوائری کرائے کہ وہ 6 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے. یہ اب آپ کی ذمہ واریوں میں شامل ہے. محسن بٹ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ اس پر پلیز کارروائی کریں. اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.